حال یہ کہ وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں گورنر صاحب ٹائی پینٹ کی گھومتے ہیں، فارغ ہیں، اور مولانا سے بھی فارغ ہیں. تکڑے بھی نہیں، جو دو بوتل شراب کے ساتھ پورے ہائی وے پہ دوڑ رہا ہوں کہ جو اس وقت کے چیئرمین ہیں بیرسٹر صاحب گور صاحب، اسد کیسر صاحب ہیں، ہمارے عمر ایوب صاحب ہیں، وہ تو G6 کے چوک پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں مولانا فضل الرحمان مس کال دے اور ہم ان کے پاؤں پڑیں اور اپنا جو ہے ہمارا مسیح ہے. ادھر ان کے صوبائی صدر مولانا فضل الرحمان کو گالیاں نکالتے ہیں. پہلے فیصلہ کر لیں کہ مولانا فضل الرحمان کی جو گھٹنے پکڑتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے جو پاؤں پڑتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان ہمارا سیاسی مسیح ہے، ہمیں یہاں سے آزاد کروائے گا، جو مولانا کو مولانا نہیں کہنا چاہتے تھے آج اس کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ آپ کی نمازیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے. اور بات وہ شخص کرے جس کے پاس کوئی مطلب ہے کہ جرت کی بات بھی ہو. میں بانی چیئرمین کو اگر آزاد کرا کے یہاں سے نہیں گیا تو میں ڈی چوک سے واپس گھر نہیں جاؤں گا. تو بشرا بی بی بانی چیئرمین بن گئی، بشرا بی بی کو لے کے گئے وہ ساتھ. لوڈ شیڈنگ کا ہماری کوشش ہے کہ کم از کم ہو. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں اگر لوڈ شیڈنگ ہوگی تو میں اسلام آباد کو سوئچ آف کر دوں گا. لوڈ شیڈنگ بجلی کی ہو تو ہمارے CM صاحب نے ذمہ داری لی تھی آپ کے سامنے کہ میں جا رہا ہوں تربیلا. آج تک وہ تربیلا نہیں پہنچ سکے سوئچ آف کرنے کے لیے. آپ تمام دوستوں کے بہت زیادہ مشکور ہیں. اس وقت جو ہے وہ آج ہم جس مقصد کے لیے اس آفس آئے، اس کے بعد ہمارا ایک وہاں پر ایونٹ بھی ہے سامنے. میں سب سے پہلے اپنے وفاقی وزیر جو ہے ہمارے انٹیریئر کے، ان کا بہت زیادہ مشکور ہوں، اور خاص کر سب سے زیادہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں DG پاسپورٹ صاحب کا کہ وہ ہم نے ڈی خان آفس کے لیے ان سے بات کی. ان کی میں ٹیم کا جو ہمارے وہاں پہ ان کے فوکل پرسن ہے خیبر پختونخوا کے لیے، یا KP میں ان کی جو ٹیم موجود ہے اور ڈی خان میں جو ٹیم موجود ہے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج ہم اس آفس کا ہم دوبارہ ایک افتتاح کرنے جا رہے ہیں. کئی سالوں سے اس آفس کے کچھ حالات کو اتنے اچھے نہیں تھے، رینویشن کے حوالے سے لوگ آتے تھے، مشکلات بھی ہوتی تھیں. اور سب سے زیادہ مسئلہ ہمارا جو چلتا آ رہا تھا خاص کر پاسپورٹ کے بننے میں مہینوں لگ رہے تھے. لوگ حج عمرہ پہ جا رہے تھے، زیارات پہ جا رہے تھے، یہاں تک کہ ہمارے جو لوگ ہمارے جو یہاں پر خاص کر ہمارے ڈی خان ٹانک وزیرستان کے جو لوگ ہیں جن کی باہر جابز ہیں، ان کے جو پاسپورٹ ایکسپائر ہوتے تھے، رینیول ہوتا تھا، ان کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ وہ مسئلہ بھی انشاءاللہ تعالی حل ہو رہا ہے. باقی بھی بڑی کمپلینٹس پاسپورٹ کی رینیول یا نئے پاسپورٹ کے حوالے سے آ رہی تھی، اس کا بھی انشاءاللہ تعالی بہت حد تک مسئلہ حل ہو چکے ہیں. لیکن سب سے پہلے تو میں آج خراج تحسین اور سلام پیش کرتا ہوں ان بچوں کو جنہوں نے خیبر پختونخوا کے امن کے لیے قربانی دی. آج APS کے شہداء کا جو ہے آج کے دن APS کا واقعہ پیش آیا. یہاں پر اگر میں میڈیا کے دوستوں کا، سیاستدانوں کا، سول سوسائٹی کا، فوجیوں کا اور پولیس کے نوجوانوں اور آفیسرز کا، اور فوج کے نوجوانوں اور آفیسرز کا، اور خاص کر APS کے شہداء کو اگر یاد نہ کروں، کیونکہ اس امن کے لیے ان تمام لوگوں نے قربانی دی، یہاں کے ہمارے بچوں نے بھی قربانی دی. آج بھی حکومت جو ہے اس سے بالکل غافل ہے. آج تک نہ صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں ہمارے صوبے کے اور خاص کر ڈی خان، بنو یا کوہاٹ کے امن و امان پہ ڈسکشن ہوئی، یا نہ ہمارے صوبائی اسمبلی میں کوئی ان کیمرہ سیشن ہوا. حق تو یہ ہے کہ صوبائی اسمبلی کابینہ کا اجلاس، صوبائی کابینہ کا اجلاس ڈی خان، بنو اور کوہاٹ ڈویژن میں ہونا چاہیے امن و امان کے حوالے سے. رشتہ دار بھی نہیں. بات یہ ہے کہ پہلی بات تو ہے کہ ان کی کون سی فرنچائز اتھینٹک ہے، کون سا بندہ ان کا جو ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ ادھر ان کے جو اس وقت کے چیئرمین ہیں ہمارے بیرسٹر صاحب گور صاحب، یا اسد کیسر صاحب ہیں، یا ہمارے عمر ایوب صاحب ہیں، وہ تو G6 کے چوک پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں مولانا فضل الرحمان مس کال دے اور ہم ان کے پاؤں پڑیں اور اپنا جو ہے ہمارا مسیح ہے. ادھر ان کے صوبائی صدر مولانا فضل الرحمان کو گالیاں نکالتے ہیں. پہلے فیصلہ کر لیں کہ مولانا فضل الرحمان کی جو گھٹنے پکڑتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے جو پاؤں پڑتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان ہمارا سیاسی مسیح ہے، ہمیں یہاں سے آزاد کروائے گا، جو مولانا کو مولانا نہیں کہنا چاہتے تھے آج اس کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ آپ کی نمازیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے، پہلے فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. دوسری بات یہ ہے، بات وہ شخص کرے جس کے پاس کوئی مطلب ہے کہ جرت کی بات بھی ہو. پچھلی دفعہ بھی تو اعلان کیا تھا نا کہ میں بانی چیئرمین کو اگر آزاد کرا کے یہاں سے نہیں گیا تو میں ڈی چوک سے واپس گھر نہیں جاؤں گا. تو بشرا بی بی بانی چیئرمین بن گئی، بشرا بی بی کو لے کے گئے وہ ساتھ، تو بانی چیئرمین تو وہ بن گئی غالباً. اور اتنے تکڑے بھی نہیں، جو 2 بوتل شراب کے ساتھ پورے ہائی وے پہ دوڑ رہا ہو تو بانی چیئرمین کو کیسے آزاد کرے گا. دیکھیں گیس کے حوالے سے پچھلے وزٹ میں جب میں آیا تھا، ہم نے یہاں پر کیونکہ پریشر کے حوالے سے مجھے گیس کے افسران نے کہا کہ اگر ہمیں 5 TBS اور مل جائیں تو ہم مسئلے کا حل ہو سکتا ہے.
وہ 5 ٹی بی ایس ہم نے پرووائڈ کر لی ہیں. کل میں نے صبح ان کو میٹنگ پہ بلایا ہوا ہے. اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ سارے جو ہے انرجائز ہو گئے نہیں ہو گئے ہیں. جہاں تک لوڈ شیڈنگ ہے اس کی ہماری پشاور میں ان کے جی ایم کے ساتھ اور ایم ڈی کے ساتھ بھی ملاقات ہم کر رہے ہیں. لوڈ شیڈنگ کا ہماری کوشش ہے کہ کم از کم ہو. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں اگر لوڈ شیڈنگ ہوگی تو میں اسلام آباد کو سوئچ آف کر دوں گا. لوڈ شیڈنگ بجلی کی ہو تو ہمارے سی ایم صاحب نے ذمہ داری لی تھی آپ کے سامنے کہ میں جا رہا ہوں تربیلا. آج تک وہ تربیلا نہیں پہنچ سکے سوئچ آف کرنے کے لیے. ایک منٹ صبر کریں, میرا جواب بھی سنیں نا. وہ یہاں سے جاتے ہوئے ڈی خان گریڈ کا سوئچ آن کر گئے ہیں, تربیلا کا سوئچ آف کرنا تھا. تو یہ ایسے جو ہے اعلانات سے یا دھمکیوں سے چیزیں نہیں ہوتی ہیں. میں بالکل جاؤں گا, میں وابڈے سے بات کروں کہ میں نے سمجھا کہ ہمارے چیف سیکرٹری صاحب نے ذمہ داری لی تھی اور بڑی بہترین پریس کانفرنس ہمارے وزیر کے ساتھ بھی کی تھی, لغاری صاحب کے ساتھ کی تھی, اور ساتھ میں جو ہے ہمارے محسن نقوی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور تینوں نے کی تھی. تو ہم سمجھے مسئلہ یہ حل کر لیں گے, لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا. اس کو میں بالکل سیاست کی نظر نہیں کروں گا. میں وابڈے کے ساتھ بھی میٹنگ کروں گا, اس حوالے سے ڈیفینیٹلی کریں گے اور مسئلے کا حل نکالیں گے. خیل ایشو کا جو سلمان خیل کے جو ہے وہ جو ہے وہ ایشو اگر احتجاج کیے ہوئے, احتجاج کا مسئلہ نہیں ہے. اگر ان کے پاس کوئی ایسے ایشو ہے جن کے اوپر ان کے مسائل ہیں, آئیں بیٹھیں, ہم ان کو دیکھیں گے. جو پاکستان کا شہری ہے, پاکستان کا سٹیزن ہے, اس کو پاسپورٹ مل سکتا ہے. آپ مجھے بتائیں, اگر میں یا آپ یا کوئی اور جائے, کسی بھی ملک جائے دنیا میں, بتائے کہ ہم اگر یورپ چلے جائیں, ہم اگر کسی اور ملک چلے جائیں, کیا وہاں کا شناختی کارڈ ہمیں مل سکتا ہے؟ اگر ان کو کوئی ایشو ہے اس کو ہم بیٹھ کے سالو کریں گے, جو جنون ہے, جو نہیں ہے. اور جہاں تک وزیر اللہ صاحب کو میری فکر ہے, وہ فکر نہ کریں. خود ہی منہ پکڑ کے وسیم گورنر ہاؤس آیا تھا, میں تو نہیں بلایا تھا نا. تو ان کو اگر ہے تو میں بھی, اگر ان کو چاہیے ٹرائی سوٹ تو میں ان کو تھوڑا سا دے دیتا ہوں, 1-2 میں بھی دیتا ہوں, اپنے کلیکشن سے دے دوں.